کھجور کے درختوں سے گھرے ایک پرسکون گاؤں میں ایک نہایت خوبصورت اور باحیا لڑکی رہتی تھی جس کا نام مہرالونسا تھا۔ اس کے نام کا مطلب تھا خواتین کی عظمت، اور سچ میں وہ اپنے نام کی طرح باوقار، نرم دل اور خوش اخلاق تھی۔ اس کے والد امام کریم گاؤں کی مسجد کے امام تھے جنہیں سب عزت دیتے اور ان کی باتوں میں حکمت محسوس کرتے۔ بچپن سے ہی مہرالونسا اپنے والد کے ساتھ بیٹھتی جب وہ خطبے کی تیاری کرتے۔ وہ ان کی باتیں غور سے سنتی، سچائی، عاجزی، ایثار اور دوسروں کی مدد کے بارے میں۔ انہی باتوں نے اس کے دل میں نرمی، سمجھداری اور دوسروں کا خیال رکھنے کی خوبی پیدا کر دی۔ لوگ اکثر کہتے کہ مہرالونسا نے اپنے والد کی شکل ہی نہیں بلکہ ان کی آنکھوں والی سکون بھری روشنی بھی پالی ہے۔ ایک دن گاؤں کی مسجد میں غریبوں کے لیے ایک بڑے خیراتی پروگرام کی تیاری ہو رہی تھی، مگر اچانک امام کریم شدید بیمار ہو گئے۔ گاؤں والے پریشان تھے کہ اب انتظام کیسے ہوگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مہرالونسا آگے بڑھی۔ ابا نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے، اس نے نرمی سے کہا، مجھے خدمت کرنے دیں۔ والد کے آرام کرنے کے بعد مہرالونسا نے گاؤں کی عورتوں کو اکٹھا کیا، کھانے کے تھیلے تیار کروائے اور یہ طے کیا کہ کس گھر کو کیا پہنچانا ہے۔ وہ خود فہرست ہاتھ میں لیے گھر گھر جاتی رہی، بوڑھی بیواؤں کا حال پوچھا، معذوروں تک سامان پہنچایا اور یتیم بچوں سے محبت سے پیش آئی۔ اس کی پرسکون آواز اور مسکراتا چہرہ ہر دل میں حوصلہ پیدا کرتا۔ شام تک خیراتی پروگرام نہایت خوبصورتی سے مکمل ہو گیا اور ایک بھی ضرورت مند خالی ہاتھ نہ رہا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ سب کچھ اتنی خوبی سے کیسے ہو گیا۔ جب امام کریم کی طبیعت بہتر ہوئی اور انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی نے ان کی جگہ پوری ذمہ داری نبھائی ہے تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ مہرالونسا کو دیکھ کر بولے، تم میری دعا پوری کرتی ہو بیٹی، تم صرف خوبصورت نہیں بلکہ ایمان، ہمت اور مہربانی میں بھی سب سے آگے ہو۔ مہرالونسا نے جھجکتے ہوئے کہا، میں نے تو بس وہی کیا جو آپ نے مجھے سکھایا تھا ابا جان۔ اس دن کے بعد گاؤں والے مختلف کاموں میں مہرالونسا سے مشورہ لینے لگے۔ کم عمر ہونے کے باوجود اس کی سنجیدگی اور نرمی ہر دل جیت لیتی۔ اس کی خوبصورتی صرف چہرے تک محدود نہ تھی بلکہ اس کے کردار میں بھی جھلکتی تھی۔ یوں مہرالونسا اپنے والد کی طرح گاؤں کے لیے روشنی کا مینار بن گئی۔